السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ خرج فوجد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یبکی عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له ما يبكيك؟ قال يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يسير الرياء شرك ومن عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة وإن الله تعالى يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يتفقدوا وإذا حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة رواه ابن ماجہ فی سننہ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات حضرت مولانا کی قیمتی ملفوظات کے عادی ہیں اور اس کے متمنی ہیں اور اس حضرت کی ملفوظات کو مس بھی کریں گے۔ دعا کریں اللہ پاک حضرت کا سفر آسان فرمائے، حضرت کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے، قدم قدم پر حضرت کی دستگیری، رہنمائی اور مدد فرمائے، اور حضرت کو انتہائی عافیت، برکت، سلامتی اور خیر کے ساتھ واپس لے آئے۔ دوستو بزرگوں، حضرت کا حکم ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے بیٹھا ہوں۔ دعا کریں اللہ کوئی کام کی بات کہنے کی توفیق دے جو میرے لیے بھی مفید ہو اور ہم سب کے لیے مفید ہو۔ دوستو بزرگوں، آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی شریف میں پہنچے تو دیکھا کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ روضہ شریفہ کے پاس بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، معاذ روتے کیوں ہو؟ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں اور وہ رلا رہی ہیں۔ 3 باتیں انہوں نے ذکر کی۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا، ان یسیر الریاء شرک، معمولی سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ معمولی سا دکھاوا، بہت بڑا نہیں، چھوٹا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ اور میں نے سنا کہ فرمایا، جو کوئی بھی اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے، اس نے اللہ کو لڑائی کے لیے میدان جنگ میں بلا لیا۔ وہ جیت سکتا ہے؟ اللہ ہی کی جیت ہوگی۔ اور نمبر 3، اللہ کو بہت محبت ہے ایسے بندوں سے جو نیک طبیعت کے ہوں، پرہیزگار ہوں، مخفی اور گمنام رہتے ہوں، جو اگر غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں، موجود ہوں تو بلائے نہ جائیں، قریب نہ کیے جائیں، لیکن ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، نور سے بھرے ہوتے ہیں، اور وہ ہر اندھیرے، تاریک فتنے سے نکل آتے ہیں، اس فتنے کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا۔ پھر سے پڑھتے ہیں، حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ حضرت معاذ کہاں بیٹھے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس، اور بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں۔ حضور کے روضے کے پاس بیٹھنا صحابہ کی سنت ہے، آج نہیں بیٹھنے دیتے، بھگا دیتے ہیں۔
السلام علیکم یا رسول اللہ بولو اور چلو، اس لیے کہ جن کے قبضے میں حرمین ہے یہ سب مماتی خیال کے ہیں، اللہ کے رسول کی حیات کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں وہ تو مر گئی، اب تم کیا وہاں بیٹھ کر کیا کرو گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا درجہ تو ہزاروں لاکھوں شہیدوں سے بڑھا ہوا ہے۔ آپ کو سب کچھ پتہ ہے، کون آیا، کس نے سلام کیا، کن الفاظ سے سلام کیا، کیا کہا اس نے، سب کچھ سنتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جو آدمی دور سے مجھ پر سلام بھیجتا ہے وہ میرے پاس ڈیلیور ہو جاتا ہے، اور جو میری قبر کے پاس سلام پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا، جو کوئی مسلمان میری قبر کے پاس سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتے ہیں اور میں خود اس کا سلام سنتا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف خوب پڑھو، اس لیے کہ تمہارا درود شریف مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ تو اپنی قبر مبارک میں بوسیدہ ہو گئے ہوں گے۔ فرمایا، اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے بدنوں کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر خوب درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے، ہمارا درود ان کی خدمت میں پیش ہو اور وہ میرے اور آپ کے لیے دعا اور استغفار کریں۔ کتنی بڑی نعمت، کتنے پیارے نبی اللہ نے ہم کو دیے، ہم کو ان کی امت میں شامل فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، وہاں جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، آپ سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ حضرت کی زبان سے آپ نے کتنے ایسے قصے سنے ہوں گے کہ جب کسی نے سلام پیش کیا اور وہاں سے وعلیکم السلام کی آواز آئی اور انہوں نے بھی سنی اور ان کی ارد گرد والوں نے بھی سنی وہ آواز۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، السلام علیکم نانا جان، اندر سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا ولدی، میرے پیارے بیٹے تجھ پر بھی سلام۔ یہ تو بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ ایک جوان مدینہ شریف حاضر ہوا، لندن کا رہنے والا، حافظ قرآن، درود شریف کا پابند، اپنے جیب میں 40 درود والا کتابچہ رکھتا تھا۔ جب وہ کام پر جائے ٹیوب میں انڈر گراؤنڈ تو سیٹ پر بیٹھ کر کے وہ 40 درود توجہ کے ساتھ دھیان سے پڑھتا رہے، اس کے بعد درود شریف میں بزی رہے۔ روزانہ کا اس کا معمول، وہ حج یا عمرے میں گیا، مدینہ شریف پہنچا، باقی سب لوگ ابھی سیٹل ڈاؤن ہوں، یہ جلدی سے شاور کر کے کپڑے بدل کر خوشبو لگا کر مسجد نبوی شریف میں دوڑا، ریاض الجنہ میں پہنچا، رات کا ٹائم تھا۔ اس نے ریاض الجنہ میں 2-4 رکعت نفل بنیت تہجد پڑھی، اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھنے لگا، اور درود شریف میں اس نے خطاب کا صیغہ یوز کر دیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو اس نے اپنے نام کے ساتھ جواب سنا، مثلا اس کا نام عبد الرحمن، اس نے سنا وعلیکم السلام یا عبد الرحمن، اس نے آنکھ کھولی، ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی بھی نہیں تھا اس کی پہچاننے والا جو اس کے نام کو جانتا ہو، تو اکیلا گیا تھا۔ اس نے کہا یہ بالکل روضہ شریفہ کے پاس ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے آواز میں نے خود اپنے کان سے سنی، ابھی کی بات ہے، قریب کی بات ہے۔
تو رسول اللہ تو اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، صحابہ پاس جا کر بیٹھتے تھے۔ بلال ابن الحارث المزنی رضی اللہ عنہ کا قصہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں قحط ہوا، بہت دنوں تک بارش نہیں ہو رہی، حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ تو بلال ابن الحارث مسجد نبوی میں آئے، تھوڑی دیر کچھ نمازیں پڑھی، پھر سلام پیش کرنے کے لیے مواجہہ شریف میں پہنچے، تھوڑی دیر کھڑے ہو کر سلام پڑھتے رہے، پھر ان کی زبان سے نکل گیا یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک، آپ بارش کی دعا کر دیجئے امت کے لیے۔ پتہ نہیں کس حالت میں انہوں نے کہا ہوگا، کہتے ہیں میں تو سلام پڑھ کر آ گیا ایک دعا کی درخواست کر کے، میں سویا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا اے بلال ابن الحارث جا عمر کو جا کر پیغام دے دے کہ انکم مسقیون علیک بالکیس الکیس، بارش ضرور ہونے والی ہے، ذرا سمجھداری سے کام لینا، سمجھداری سے کام لینا۔ کہتے ہیں میں اٹھا حضرت عمر کے پاس، صبح صبح پہنچا، میں نے خواب سنا ہے کہ کل ایسا ہوا تھا، اور خواب میں حضور تشریف لائے اور یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بہت خوش ہو گئے کہ سرکار کی طرف سے بشارت آ گئی، بارش ہوگی اب، اور یہ جو فرمایا اللہم علیک بالکیس یا عمر علیک بالکیس الکیس، تو کہنے لگے اللہم لا آلو مستطعت، یا اللہ میں کوتاہی نہیں کروں گا، مجھ سے جو ہو سکے گا میں ضرور کروں گا۔ شاید اس طرف متوجہ کیا تھا کہ حضرت عمر نے عمرو بن العاص کو حکم دیا تھا کہ مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی ہے، وہاں سے تھوڑا اناج غلہ بھیجو۔ تو عمرو بن العاص نے خط بھیجا تھا کہ امیر المومنین میں بھیج رہا ہوں انشاءاللہ، بہت بڑا لشکر بھیج رہا ہوں، اتنا بڑا کہ اس قافلے کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا، اتنا بڑا قافلہ میں بھیج رہا ہوں۔ تو شاید حضرت عمر کی توجہ اسباب کی طرف گئی، تو مسبب الاسباب کی طرف توجہ کرانی تھی کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور دعا مانگو، استسقاء پڑھو۔ حضرت عمر متوجہ ہو گئے، اللہ کے سامنے روئے دھوئے اور بارش آئی۔ تو وہاں تو سارا رپورٹ پہنچتا ہے، سب کچھ پتہ ہے ان کو، اللہ کی طرف سے سب ان کو بتایا جاتا ہے کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کہاں سے کتنا درود آیا ہے، کہاں مجلس ہو رہی ہے، کہاں ذکر ہو رہا ہے، کہاں درود کی محفل ہو رہی ہے، کہاں بیان ہو رہا ہے، سارا رپورٹ وہاں پہنچتا ہے، سارا رپورٹ پہنچتا ہے۔ اللہ کرے ہمارا اچھا رپورٹ پہنچے تاکہ سرکار ہماری طرف سے خوش رہیں، اور ہماری کوئی بری بات وہاں نہ پہنچے تاکہ سرکار ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے نہیں معلوم کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں، لیکن تجھے تو معلوم ہے، اگر وہ میری طرف سے ناراض ہوں تو تو ان کا دل خوش کر دے، میری طرف سے راضی کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، ہمیں بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے نہیں معلوم کہ حضور میری طرف سے راضی ہیں ناراض ہیں، تجھے تو معلوم ہے، تو علام الغیوب ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے راضی اور خوش کر دے۔ تو درود شریف کا اکثار، توجہ یہ ضروری ہے تاکہ سرکار ہماری طرف سے خوش ہوں، سرکار کی دعا، توجہ، استغفار ہم کو ملے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی آ کے بیٹھ گئے، اور حضرت معاذ رو رہے تھے، ان کی باتوں نے حضرت عمر کو بھی رلایا، یاد آ رہی تھی، رونے لگے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، فضائل رمضان میں شیخ نے حدیث نقل کی ہے، ایک آدمی آیا، اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا، تو
حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا چل میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں، اس آدمی سے بات کرتا ہوں جس کا تجھ پر حق ہے کہ وہ تیرے ساتھ نرمی کرے اور تجھے معاف کر دے۔ اٹھ کھڑے ہوئے چلنے لگے، ابھی دروازے کے پاس پہنچے تھے کہ اس نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں میں اعتکاف میں تو ہوں، لیکن میں نے اس قبر میں سوئے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ اس کے اور دوزخ کے بیچ میں 3 خندق بنا دیتے ہیں جو آسمان زمین کے درمیان فاصلے سے زیادہ چوڑی ہوتی ہیں۔ لیکن جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چلے اور اس کی پریشانی دور کرے تو اللہ پاک اس کو اتنے سالوں کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان بھائی کی حاجت روائی کا ثواب اعتکاف سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ میرا اعتکاف میں قضا کر لوں گا بعد میں، ابھی چل میں تیرا کام پورا کرتا ہوں۔ تو حضرات صحابہ کرام یاد کرتے تھے صاحب ھذا القبر، اس قبر میں لیٹے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ان کی رگ رگ میں پیوست تھی، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یاد کرتے تھے، روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے۔ تو حضرت معاذ رو رہے ہیں روضہ شریفہ کے پاس بیٹھ کر، دعا کرو اللہ پاک حج عمرہ آسان کر دے، اور جنہوں نے حج کے ارادے کیے ہیں ان کو اللہ حج میں عافیت سے لے جائے، وہاں کی حاضری مقدر بھی کرے اور قبول بھی کرے، اور اللہ حرمین کے نظام کو آسان کر دے تاکہ فلیکسیبلٹی آئے، طواف کرنا آسان ہو، حجر اسود کو بوسہ دینا آسان ہو، ملتزم پر چمٹنا آسان ہو، حتیم میں نماز پڑھنا آسان ہو، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا آسان ہو جائے، مواجہہ شریف پر جا کر سلام پڑھنا آسان ہو جائے، اقدام عالیہ میں بیٹھ کر مراقبہ کرنا آسان ہو جائے، اور انہوں نے جو سختیاں کر رکھی ہیں اللہ ساری سختیوں کو ختم کرا دے۔ صحابہ بیٹھتے تھے، روتے تھے وہاں بیٹھ کر۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں کچھ سنی ہیں وہ یاد آ رہی ہیں، رلا رہی ہیں۔ پہلی بات تو حضور نے فرمایا معمولی سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ یا اللہ، معمولی سا دکھاوا، میں پگڑی پہنوں کسی کو دکھانے کے لیے، داڑھی رکھوں کسی کو دکھانے کے لیے، 10 پاؤنڈ صدقہ ڈالوں کسی کو دکھانے کے لیے، کسی غریب کو اپنی گاڑی میں لفٹ دوں کسی کو دکھانے کے لیے، واہ واہ کرانے کے لیے۔ کوئی بھی کام کروں اگر واہ واہ کرانے کے لیے، حتیٰ کہ اگر اس کرسی پر بیٹھوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں اور میرا واہ واہ ہو اور دکھاوا شو آف ہو، تو یہ بیان کرنا بھی میرے لیے گناہ کا سبب ہوگا، شرک ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو اور رکوع میں ہو اور کوئی مسبوق آیا اور وہ اس کو رکعت مل جائے، اس کے لیے 2-4 تسبیح زیادہ پڑھ لے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہو گیا۔ اور رکوع میں اس نے جو تسبیحات زیادہ پڑھی اس میں اس نے شرک کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے وہ تسبیح نہیں پڑھی، اس نے اس آنے والے کے لیے وہ تسبیح پڑھی۔ معمولی سی ریا بھی شرک ہے۔ اصل میں شرک 2 قسم کا ہے، شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی تو بت کے سامنے سجدہ کرنا، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنا، غیر اللہ سے مرادیں مانگنا، غیر اللہ میں اللہ کی صفات سمجھنا، غیر اللہ کو اللہ کے افعال پر قادر سمجھنا، یہ شرک جلی ہے۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ آدمی عبادت تو کرے اللہ کی مگر مقصود غیر اللہ ہو، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھانے کے لیے، تو یہ شرک خفی ہے،
چھپا ہوا شرک ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں یہی شرک مذکور ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ عمل صالح کرو اور عبادت میں شرک مت کرو، یہی کسی کو شو آف مت کرو۔ دوسری چیز کہتے ہیں، میں نے حضور سے سنا، کوئی اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے تو اس نے اللہ کو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے بلا لیا۔ کبھی بھی اللہ کے کسی ولی سے دشمنی مت کرنا، چاہے وہ ولی عالم ہو، حافظ ہو، مسجد کا امام ہو، تمہارا شیخ ہو، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس کسی بھی نیک بندے کے ساتھ عداوت اور دشمنی نہ رکھنا۔ اللہ پاک بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اگر اللہ کے ولی سے کوئی دشمنی کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، بعض لوگ ان کی حیات میں بھی ان سے دشمنی کرتے تھے، ستاتے تھے ان کو۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام صاحب کے پیچھے پیچھے ہو لیا، گالیاں بکنے لگا۔ امام صاحب کچھ نہیں بولے، چلتے رہے۔ راستے میں وہ کہنے لگا، ابو حنیفہ مجھے تیری ماں سے شادی کرنی ہے۔ باپ رے باپ، ہم جیسا ہوتا تو ایک مکہ مارتا، وہیں گرا دیتا اس کو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبر کے پہاڑ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، بھائی میری ماں جو ہے خود مختار ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے، میں ان کی طرف سے کچھ جواب نہیں دے سکتا، میں ان کو پوچھوں گا، ان کو نکاح کرنا ہو تو کر دیں گی۔ امام صاحب چلتے رہے، گھر میں داخل ہوئے، یہ آدمی باہر بڑبڑا رہا ہے، ایک دم سے اس پر جیسے کوئی بجلی گرتی ہے اور جیسے ہارٹ اٹیک ہوا، دھاڑ سے وہاں گرا، ختم۔ اللہ کا عذاب فوراً آ گیا، ختم۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا، گھر سے باہر نکلے، امام صاحب نے فرمایا، قتلہ صبری، میرے صبر نے اس کو ختم کر دیا۔ اور یہ تو حدیث میں بھی ہے، ایک مرتبہ ایک مشرک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، بہت بکواس کرتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا، کہنے لگا، محمد یہ تو بتا کہ تیرا خدا کس چیز سے بنا ہے، لوہے کا ہے کہ تانبے کا ہے کہ پیتل کا ہے کہ لکڑی کا ہے؟ اور ہیں قہقہے مارنے لگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے، اچانک بادل آئے، گرجنے لگے، بجلی چمکی اور بجلی سیدھی اس کے سر پہ گری اور وہی ختم کر دیا۔ اس پر سورہ رعد کی آیت اتری، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ خدا بجلی گراتا ہے، جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لوگ جھگڑتے رہتے، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے بارے میں ایسا بکواس کرتے ہیں، یہ چیز ہے۔ تو یہ مضمون ہمیشہ ذہن میں رکھو، کسی بھی اللہ کے ولی کی طرف سے اپنے دل میں عداوت، دشمنی، ہیٹرد، غصہ، کینہ، کپٹ، میل کچیل نہیں رکھنے کا، دل صاف رکھنے کا۔ دل صاف ہوگا تو ہمارا فائدہ ہوگا، اگر دل میں کینہ رکھیں گے، میل رکھیں گے، بہت نقصان ہوگا ہمارا، کیونکہ اس سے پھر غیبتیں ہوں گی، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، غیبت سے ہمارا گناہ، ہمارا نقصان ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے کہا، ما ابعد ابا حنیفہ من الغیبہ، ابو حنیفہ غیبت سے کتنے دور ہیں؟ انہوں نے فرمایا، هو اعقل من ان يسلط على حسناته ما يذهب بها۔
امام ابو حنیفہ بہت سمجھدار ہیں، وہ اپنی نیکیوں پر کسی کو مسلط نہیں کرنا چاہتے کہ آ کر ان کی نیکیاں لے جائے۔ امام صاحب فرماتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو میری ماں کی کرتا، کہ میری نیکیاں میری ماں کے پاس جائیں، کسی اور کے پاس نہ جائیں۔ اس لیے اللہ کے کسی بھی ولی سے دشمنی نہ کرنا۔ اور تیسری بات فرمایا اللہ پاک کو بڑی محبت ہے ان بندوں سے جو نیک طبیعت کے ہیں، پرہیزگار ہیں، گمنام ہیں۔ 3 صفات بیان کی۔ ابرار یہ بررن کی جمع ہے، بررن کی معنی اس کی طبیعت میں نیکی ہے۔ نیکی، اللہ ہمارا مزاج نیکی والا بنا دے کہ ہماری طبیعت میں نیکی آ جائے، ہماری توجہ، ہمارا دل دماغ نیک کام کی طرف چلے اور برے کام سے ہیزیٹیٹ ہو اور اٹھے۔ برا کام ہم کو اچھا نہ لگے، نیک کام ہم کو اچھا لگے، یہ ہمارا نیچر بننا چاہیے۔ اور اتقیہ تقی کی جمع ہے، تقی کے معنی پرہیزگار، جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ ایسے پرہیزگار تقوی والے بندے۔ اور الاخفیاء خفی کی جمع ہے، گمنام، جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، جن میں پرائیڈ نہیں، ہاٹینس نہیں، چھاتی نہیں نکالتے، گمنام رہنا ان کو اچھا لگتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی ایک حدیث ہے، مسلم میں اس میں یہ لفظ ہے ان اللہ تعالی یحب العبد الغنی التقی الخفی۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو غنی ہے، ریچ ہے، سیلف سفیشنٹ ہے، اور متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور مخفی ہے، گمنام ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ فرمایا یہ بندے وہ ہیں کہ الذین اذا غابوا لم يتفقدوا واذا حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابیح الہدی۔ جو اگر کہیں غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں، موجود ہوں تو بلائے نہ جائیں، تلاش نہ کیے جائیں، قریب نہ بلائے جائیں، لیکن ان کے دل جو ہیں ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ اس طرح چراغ نور سے بھرا ہوتا ہے، فانوس ہے، لائٹ ہے، یہ بلب ہے، ٹیوب لائٹ ہے، جس طرح نور اس میں بھرا ہے ان کے دل بھی نور سے بھرے ہوتے ہیں، اتنے نورانی ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا اندھیرا، کالا کالا فتنہ سامنے آ جائے اس میں سے گلائڈ کر کے نکل آتے ہیں، اس فتنے کا ذرہ برابر اثر ان پر نہیں پڑتا۔ فتنے آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، مگر یہ پہاڑ کی طرح مستقیم ہیں، ہلتے نہیں ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ان سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب بھی آپ دیکھیے صاحب، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ بڑی والوں آپ قدر کرو، ایسے ولی نہیں ملتے، لوگ ڈھونڈتے ہیں ایسوں کو۔ اور پھر ہدایت کی مینار اور روشن چراغ ہیں، ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے دل کو روشن کرتے ہیں۔ چراغ سے چراغ روشنی لیتا ہے، حضرت کے دل میں جو چراغ جل رہا ہے اس سے ہزاروں لوگ روشنی پکڑ رہے ہیں، اور پہاڑ ہیں، مستقیم ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، شاید 1980 میں حضرت یہاں بری تشریف لائے ہیں، آج 42 ایئرز ہو گئے۔ ایسی استقامت کہیں نظر آئے گی؟ خال خال کوئی آپ کو ایسا امام ملے گا جو اتنے سالوں سے یہاں پڑا ہوا ہو، ایک جگہ پڑا ہوا ہو، کہیں جانے کا نام نہ لے، اور پھر سارا کام خود کرتے ہوں۔ آپ کی مسجد، اس مسجد کے بنانے میں ان کی کمر ٹوٹ گئی، مجھے یاد ہے، کمر میں فریکچر ہو گیا ہے، لائن فریکچر، سارا وزنی پتھر وتھر سب اٹھا کر خود چلتے تھے۔ میں نے کہا یہ سب کام ہم سے تو نہیں ہوتا، ہم تو ڈھیلے پہنچے آدمی ہیں، اور ابھی بھی 60 سے اوپر عمر ہے، اور آپ کی دوسری مسجد میں اتنی دوڑا دوڑی کرتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ کون امام کس کو آج پڑھی ہے ایسی؟ کوئی امام نہیں کر رہا۔ امام نماز کے ٹائم پر آتا ہے، سلام پھیرا اور واپس ختم، جمعہ کا ایک بیان کر دیا، فنش، 5 دن کی نماز ہو گیا، ویکینڈ میں کچھ نہیں جانتا، صرف نماز کے ٹائم پر آتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، پھر ختم۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں،
یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ایسے ہی نہیں پڑھی، اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ تینوں باتوں کو پھر سے دھیان دے دو، یاد کر لو۔ نمبر 1 تو کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ جو کام دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے وہ شرک بن جاتا ہے۔ اور کسی بھی اللہ کے ولی سے دشمنی نہ کرو، اپنے دل کو صاف رکھو، اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے تم بھی محبت کرو۔ اور اللہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ نیک لوگوں سے، پرہیزگاروں سے، ڈاؤن ٹو ارتھ، صوفی صافی، نیک طبیعت کے، متواضع، ہمبل، ہیوملٹی والے انسانوں سے، جن کو دنیا کی لالچ پڑی نہیں ہے، کام سے کام ہے، بس فکر ہے ایک کمیونٹی کی بہتری کیسے ہو، کیسے ان کے لیے ہم آگے بڑھائیں، جوانوں کا دین ایمان کیسے محفوظ ہو جائے، مستورات کا دین ایمان کیسے محفوظ ہو جائے، اور ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے ہوں۔ تو ان بندوں سے اللہ کو بہت محبت ہے۔ ابھی میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا قرآن شریف میں ان اللہ یحب، بہت جگہوں پر وارد ہوا ہے، ان اللہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پاک توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ بندے ہیں، صالحین سے محبت وارد ہے قرآن میں، محسنین سے، متقین سے، مقسطین سے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اللہ کی محبت کی آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اور اس کے لیے کچھ پاپڑ بھی بیلنے پڑتے ہیں۔ حضرت مولانا ہر فرائیڈے کو اب سال سے یہ ذکر مجلس کرتے ہیں۔ حضرت مولانا کے ساتھ ہم کہیں سفر میں گئے تھے، پتہ نہیں کہاں، تو ایک لڑکا کہنے لگا کہ میں 80s میں آپ کی مسجد میں آیا تھا، اور اس وقت شب جمعہ کو ذکر ہوا تھا، میں اس ذکر میں بیٹھا تھا۔ یا اللہ، کہاں 80s 90s، اور حضرت مولانا کی ذکر مجلس اس وقت سے چل رہی ہے۔ تو یہ ذکر کی مجلس میں بیٹھا کرو، اگر یہاں بیٹھو تو نور اللہ نور، یہاں نہ بیٹھ سکو تو گھروں پر شامل ہو جایا کرو، سنو، تھوڑا ٹائم دو، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہاری اولاد کا فائدہ ہے، تمہاری نسلوں کا فائدہ ہے۔ اللہ پاک حضرت مولانا کے علوم سے، فیوض سے مجھے بھی مستفید کرے، آپ کو بھی، اور پوری دنیا کو مستفید کرے، اور حضرت مولانا کی زندگی میں خوب خوب برکت دے، صحت عافیت سے رکھے، حضرت مولانا کا سایہ ہمارے سروں پر بعافیت قائم رکھے، حضرت مولانا کی جسمانی اور روحانی اولاد دونوں کو اللہ حضرت کے نقش قدم پر چلائے، حضرت کے بیٹوں کو بھی، اور حضرت کے جو خلفاء ہیں، مجازین ہیں، حضرت سے جو منسلک ہیں، اللہ ان سب کو حضرت کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق دے، اور جس طرح حضرت نے یہاں ذکر کی مجلس قائم کی، ہر ایک کو اپنے اپنی جگہوں پر بھی ذکر کی مجلس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر ذکر کر لو، پھر مولانا اختر صاحب دعا کرا دیں گے انشاءاللہ۔